بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں ہمارے یہاں پہ ایک جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک ہی فیملی کے 4 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ پوری کمیونٹی اس سے ہل گئی، دور دور تک لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ تو جو ہو گیا وہ اللہ کی عدالت میں ایک دن اس کا فیصلہ ہو جانا، مگر اس واقعے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور پریشانیاں اور خوف پیدا ہو گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد یا تو کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی مسلمان کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو کہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیتی ہے، کہ اس کی وجہ سے میڈیا میں اس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، یا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جیسا یہ ہمارے سامنے ہے، جس میں کہ کسی مسلمان فیملی کو یا افراد کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے واقعات کئی سالوں سے چل رہے ہیں، اور یہ واقعات ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اس لیے کہ ان واقعات کو دیکھنے والے، سننے والے اس کے بعد اپنے لیے کچھ طے کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے اب ایسے نہیں رہنا جیسے کہ ایک مسلمان نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے حال حلیوں کو، اپنے ناموں کو بدل لینا ہے تاکہ ہم مسلمان نظر ہی نہ آئیں اور کوئی بھی ہمیں پریشان نہ کرے۔ تو یہ اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور یہ ہی ثابت کریں گے کہ کون ہے جس کا ایمان اللہ پر اور اس کے دین پر مکمل ہے، اس کو یقین ہے، اور کون ہے جو متزلزل ہے، جو ہل جاتا ہے، جو اپنی سیفٹی، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھتا ہے اور دین کو بعد میں دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں کہ کس طرح چائنیز عورتوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مگر کیا وہ اپنی حال حلیے بدل سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی شکلیں نہیں بدل سکتے، ان کو ویسے ہی رہنا ہے، لہٰذا ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ مگر ہمارے لیے دین اسلام آج افسوس کی بات ہے کہ ایسے بن گیا ہے جیسے ہم نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے اور ہم کپڑے اتار کے پھینک دیں اور دوسرے کپڑے پہن لیں۔ اگر ہم بھی اس طرح سے سوچیں کہ یہ دین اسلام ہم میں اور یہ دین مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتی، یہ میری ذات کا حصہ ہے، نہ میں مسلمان کہلانا چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں مسلمان نظر آنا چھوڑ سکتی ہوں، نہ میں مسلمانوں جیسے طور طریقے چھوڑ سکتی ہوں۔ موت کا ایک دن معین ہے، اور انسان اس سے نہ پہلے جا سکتا ہے نہ بعد میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا اور مجھے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی، یاد رکھیں آپ سے پچھلے لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر۔ انہوں نے تو کبھی سیکنڈ تھاٹ بھی ذہن میں لا کے یہ نہیں کہا کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس دین جیسے نظر آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ لاحق ہو جائے۔ انہوں نے دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ آپ اصحاب الاخدود کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن میں، ان کو صرف اس لیے ستایا گیا نا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے خندقوں میں جلنا قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ فرعون کے جادوگروں کا واقعہ سن لیں، جس میں ان جادوگروں نے سولی چڑھنا قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کہا فرعون تو ہمارا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ سکتا ہے، یہی کہ ہماری جان لے لے گا، تو وہ تو ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ کیا بات ہے کہ ہم کیوں اتنا
सहम जाते हैं, डर जाते हैं और हम क्यों इतना सोचने लगते हैं। ठीक है, वो एक वक्ती तौर पर एक इंसान होने के नाते इंसान के अंदर कंसर्न्स आते हैं, इंसान हिल जाता है, इंसान सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, मगर कभी ये ना जहन में लाइएगा कि दीन इस्लाम की वजह से मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी में आती और जाती रहती हैं, और जिसको कोई तकलीफ़ पहुंच गई इस दीन की वजह से, तो चाहे उसकी जान भी चली जाए, इससे बड़ी और क्या उसके लिए खुश नसीबी हो सकती है कि इस दीन की वजह से वो सताया गया जिस की वजह से अंबिया भी सताए गए। हम अंबिया जैसे तो नहीं हो सकते, मगर कम से कम उस काफ़िले में कहीं पीछे हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें कि अंबिया को तो बहुत बहुत सताया गया, हमें चलो थोड़ा ही सताया गया, मगर हम भी इस काफ़िले का एक हिस्सा हैं। अगर जान भी चली जाती है तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या है कि वैसे तो शहादत नहीं मिलनी, लेकिन इस तरह ही कि अल्लाह तेरे दीन के नाम पे मुझे मारा गया। और इससे बड़ी क्या इंसान की बड़ी दौलत हो सकती है और उसकी बड़ी खुशकिस्मती हो सकती है कि वो, तो इस चीज़ को अपने लिए बुरा ना समझिए, इसमें भी हमारे लिए खैर है। और हम तो विनर ही विनर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई सताए तब भी हम ही विनर हैं, हमें कोई ना सताए और हम इस दीन पे चलते रहें तब भी हम ही विनर हैं। मोमिन कभी लूज़र नहीं होता, लूज़र वो है जो उनको सताने वाला है। तो कभी उसको अपने ऊपर इतना हावी ना कर लीजिएगा कि उसकी वजह से आप खौफ खाने लगे। खौफ तो उसको खाना चाहिए। मोमिन बहुत बहादुर होता है, क्योंकि जानते हैं उसको क्या चीज़ बहादुर करती है, उसका ईमान बहादुर करता है। जब ग़ज़वा उहद के बाद मुसलमानों को लोगों ने कहा कि डर जाओ, काफिर वापस आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो उन्होंने क्या कहा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन वकील है, हम क्यों डरें। हम भी कहें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हम किसी से नहीं डरते। वो चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है। और ना ही कभी अपने बच्चों के लिए डरिए, उनको भी बहादुरी सिखाइए, उनको भी ये बातें बताइए, उनको खौफ ज़दा ना कीजिए। और ना ही आप लोगों में से कोई ऐसी कोई वीडियो शेयर करें, देखें जी फलां के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ हरासमेंट हो गई, उसके साथ ये किसी ने कर दिया, ये मत फैलाइए। क्योंकि आप नहीं जानते जो सुनने वाला है उनमें कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका ईमान कमज़ोर हो, और वो जो कर रहा है वो भी छोड़ के बैठ जाए कि अच्छा फलां के साथ ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। मत ऐसी बातें फैलाएं, लोगों को हौसला दें, उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको बताएं क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों अरबों मुसलमानों के अंदर कोई एक वाक़या हो गया जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि हम इतने डर गए कि हम कहें कि हाय दीन की वजह से ऐसे हो जाता है, हाय तो हम तो अपने बच्चों के लिए डर गए। नहीं, आप पुराने लोगों की दास्तानें उठा के देखिए, पूरी पूरी बस्ती के लोगों को कैसे जला दिया गया, पूरी पूरी बस्ती के लोगों को कैसे आग के गढ़ों में डाल दिया गया। जानते हैं इन ईसाइयों ने, जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, कहीं इनके पास पनपने की जगह नहीं थी, इन्होंने बहुत मारें खाई थी। जब भी कोई दीन हक पे होता है उसके मानने वालों को कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको स्टैंड लेना पड़ता है। हम असल में आज के दौर में इस कदर नाजुक हो गए हैं कि हमें हर चीज़ से डर लगने लगता है। डरे मत, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। आप उस रब के मानने वाले हैं जो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का रब है, और जिसके इज़्न के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हाँ, अगर उसने किसी को दर्जात की बुलंदी देनी है तो हो सकता है उसके ऊपर कोई इम्तिहान आ जाए, लेकिन बाकी लोग क्यों खौफज़दा हो के अपने ईमान को ख़राब करते हो, क्यों शैतान को आने देते हो कि वो आपको डराए, वो आपके बच्चों को डराए,
وہ آپ کو عمل سے دور کر دے، وہ آپ کو آپ کے دین سے دور بھگا دے، مت ڈریے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. چٹان بن جائیے، دنیا ادھر کی ادھر بھی ہو جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ اگر وہ دنیا سے گئے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے. جس دن قیامت کے دن ایسے لوگوں کے درجات لوگ دیکھیں گے تو ان کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ستائے گئے، جو اللہ کی خاطر مار دیے گئے تھے، جن کی جان لی گئی تھی. ان کے درجے آج کتنے بلند ہیں، یہ شہیدوں میں مقام رکھتے ہیں. لوگ چاہیں گے کہ کاش ایسی موت ہمیں بھی حاصل ہوتی، جبکہ آج لوگ اس چیز کے اوپر دکھ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، اور ان کو بیچارے سمجھ رہے ہیں. وہ بیچارے نہیں، وہ تو بڑی اونچی شانوں والے ہیں. تو اس لیے ان کو دیکھ کے خود پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اور مضبوط ہو جائیں اپنے دین پہ، اور دنیا کو دکھا دیں کہ تم جو بھی کر لو گے. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے تو جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے، اس کی جان اس کے مولا کے ہاتھ میں ہے، اور اس رب کی خاطر جان جائے بھی تو جائے. مگر یہ نام ہم نہیں چھوڑیں گے اسلام کا، اس دین کے اوپر ہم ڈٹے رہیں گے. مسلمان نظر بھی آئیں گے اور مسلمانوں جیسا کردار بھی رکھیں گے. تم کر لو جو کرنا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ہو جائیں کہ امیہ مار مار کے تھک گیا، وہ تھک گیا، اس نے گیو اپ کر دیا، وہ ان کو بیچنے پہ تیار ہو گیا. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہد آہد کہنا نہ چھوڑا. تو لوگوں مت ڈرو، مت خوف زدہ ہو، اور مت خوف کو پھیلاؤ، اور مت خوف کو اپنے ذہنوں پہ سوار کرو. بہادر بن جاؤ، ایک مومن بن کے دکھاؤ، پتہ چلے دنیا کو کہ یہ ہوتے ہیں ایمان والے. تو آج سے چاہے کوئی عورت ہے، مرد ہے یا بچہ ہے، مضبوط بن کے کھڑے ہو جائیں. کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چٹانوں جیسا ایمان عطا فرمائے کہ آندھی طوفان اور کوئی بھی چیز اس چٹان کو ہلا نہ سکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.